حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کی وہ شخصیت ہے جس کے ایمان لانے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی، جس کو جنت کا ٹکٹ دنیا میں مل گیا، جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا۔ آؤ اس عمر کی میں تمہیں کہانی سناتا ہوں۔ جب آپ کو خنجر لگا، جب آپ زخمی ہوئے، جب آپ کا وقت آخر آیا، جب آپ کی زندگی کا سورج غروب ہوا، جب آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہے تھے، تو آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میرے سر کو جلدی جلدی زمین پہ رکھو، جلدی کرو میرے سر کو مٹی پہ رکھو۔ جب آپ کا سر زمین پہ رکھا گیا، جب آپ کا سر مٹی پہ رکھا گیا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گال مبارک کو مٹی پہ رگڑ کر خود کو کہنے لگے، اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا پھر تو مارا گیا نا۔ یہ ہے عمر کی عاجزی، یہ ہے عمر کی انکساری، جس کو دنیا میں جنت کا ٹکٹ دے دیا گیا، جس کو جنتیوں کا سورج کہا گیا ہے، اس عمر کی عاجزی کی کہانی سنا رہا ہوں۔ آپ کا جب وقت آخر آیا تو آپ نے کہا میرے سر کو زمین پہ رکھو، مٹی پہ رکھو۔ جب آپ کا سر مٹی پہ رکھا گیا تو آپ نے اپنی گالوں کو مٹی پہ رگڑ کر خود کو کہنے لگے، عمر آج رب سے ملاقات کا دن ہے، اگر رب نے تجھے معاف نہ کیا ہائے تو پھر ہلاک ہو گیا، تو پھر مارا گیا۔ عمر تو وہ ہیں جن کی بخشش انہیں دنیا میں ہی سنائی گئی، اس کے باوجود بھی عاجزی کا یہ حال ہے کہ جو فرما رہے ہیں اے عمر تو لٹ گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمجھدار ہے وہ جس نے موت کو کثرت سے یاد رکھا، جس نے آخرت کے لیے تیاری کی، جس نے موت کے لیے تیاری کی۔ دنیا کا سب سے بڑا سمجھدار انسان ہے وہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رونے لگ گئے۔ 62 سال کی عمر ہے، خلافت کے آخری ایام ہیں، آج ایسے ہی بلا وجہ بیٹھے بیٹھے اچانک رونے لگ گئے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، کہا پتہ کرو آج تمہارے ابو جی بیٹھے بیٹھے بلا وجہ رونے کیوں لگ گئے ہیں۔ صاحبزادے آئے، عرض کی ابا حضور کیا وجہ ہے، کیوں رونے لگ گئے ہیں؟ فرمایا گھر کے سب لوگوں کو میرے ساتھ جمع کرو۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ اب گھر کے سارے لوگوں کو اپنے ارد گرد بٹھا کے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ آج جب میں مسجد سے نکلا تو میرے کریم نبی کے سچے صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے، بڑا ہی اچھا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جی پھر اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ کہا بیٹے رو اسی لیے رہا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ باہر والوں کے لیے تو میں اچھا ہوں، باہر والے تو مجھے اچھا کہتے ہیں، رو اسی لیے رہا ہوں کہ گھر والوں کے لیے بھی اچھا ہوں یا نہیں ہوں، اور کہیں گھر والوں سے کوتاہیاں تو نہیں کرتا رہا، کہیں آپ لوگوں کے حقوق پامال تو نہیں کرتا رہا۔ آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو کہنے لگی مجھے آپ پر شکوہ ہے حضرت۔ آپ کانپ گئے، کہا وہ کون سا شکوہ ہے؟ کہا میرے سرتاج آپ کا جاہ و جلال بھی اتنا تھا کہ میں تو بات بھی نہ کر سکی، میں تو بتا بھی نہ سکی۔ کہا میرے سرتاج آپ سارا دن مسجد میں گزارتے رہے اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزارتے رہے۔ اے میرے سرتاج شوق تو میرے اندر بھی تھا کہ میرا سرتاج میرا شوہر میرے ساتھ بیٹھتا، مجھے کہیں لے جاتا۔ میرے سرتاج میں نے تو آپ کی زندگی میں کچھ نہیں دیکھا اور آپ کا جاہ و جلال دیکھ کر آج تک میں نے یہ شکوہ آپ کو بتایا ہی نہیں۔ کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے عمر کو معاف کر دے۔ یہ معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی بلکہ یہ معافی اپنی کمی کی مانگی جا رہی، اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کرنا بھی اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا شیوا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو نا۔ کہا نہیں ایسے معاف نہیں کروں گی، میری ایک شرط ہے وہ پورا کرنا پڑے گی۔ اچھا کون سی شرط ہے؟ کہنے لگی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب آپ کے لیے جنت میں جانے کا حکم دے گا تو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے مجھے بھی ساتھ جنت میں لے کے جانا پڑے گا، یہی میری شرط ہے۔ اور میرے سرتاج یہی میری شرط ہے کہ قیامت کے دن آپ کو سفارش کرنا ہوگی کہ یا اللہ یہ خاتون میرے کپڑے دھو کے دیا کرتی تھی، میری عزت
اور आबरू की हिफाजत किया करती थी और मेरे बिस्तर को पाक रखा करती थी। मेरे सरताज मुझे बताओ ना, कयामत के दिन मेरी सिफारिश करोगे ना? ये सुनकर हजरत उमर फरमाने लगे कि रब ने अगर उमर को अपने फजलो करम के सदके जन्नत दी, परेशान ना हो, तेरे बगैर जन्नत नहीं जाऊंगा, तुझे भी साथ लेके जाऊंगा। ये है हजरत उमर की आजिज़ी, ये है इनकी सारी कि हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक तंग गली से गुजर रहे थे। गली थी तंग, लोगों का हुजूम था। आप जा ही रहे थे कि आगे एक बुजुर्ग आ रहा था। आपका पांव उस बुजुर्ग के पांव पर पड़ गया। जैसे ही आपका पांव उस बुजुर्ग के पांव पर गया ना, तो उस बुजुर्ग ने चीख मारी। वो जानता नहीं था कि ये शख्स कौन है। वो बुजुर्ग जानता नहीं था कि ये शख्सियत किस मकाम की मालिक है, किस मर्तबे की मालिक है। कहने लगा, तुम अंधे हो, देख नहीं सकते, तुम्हारी आंखें नहीं है कि तेरा पांव मेरे पांव पर चढ़ गया है, क्यों चढ़ गया है, और देख के नहीं चल सकते। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो कर कहने लगे, मियाँ मुझे पता नहीं था कि मेरा पांव आपके पांव पे चढ़ गया है, मैं नहीं जानता था, अनजाने में ये काम हो गया है, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। जब तक तू उमर को माफ नहीं करेगा, उमर का रब भी उमर को माफ नहीं करेगा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। ये वो शख्सियत मुआफी की खैरात तलब कर रही है एक आम आदमी से 24 लाख मुरब्बा मील का शहनशाह है, जिसके बारे में मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर ही होता, जिसको मेरे नबी ने रो रो कर मांगा है। ये है उमर की आजिज़ी, ये है उमर की इनकिसारी। कि आप एक दिन नमाज पढ़ रहे थे कि इमाम साहब ने दौराने नमाज तिलावत बयान की, जिसका तर्जुमा ये था कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हारी छोटी सी छोटी नेकी भी तुम्हारे सामने रख देगा, छोटी सी छोटी गलती तुम्हारे सामने रख देगा, फिर अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा। ये तिलावत सुनते ही सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक चीख मारी, फिर रोकर जमीन पे गिर पड़े। आप बेहोश हो गए। नमाज के बाद जब आपको होश आई तो लोगों ने पूछा, हजरत आप रोकर जमीन पे क्यों गिर पड़े? तो आपने फरमाया, मियाँ रोया इसलिए हूँ कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन छोटी सी छोटी गलती का हिसाब लेगा, उमर तो एक पल का हिसाब भी नहीं दे। या अल्लाह हमें हजरत उमर जैसा कोई हुक्मरान दे दे, हजरत सईद बिन आमिर जैसा कोई गवर्नर अता कर दे, जो तेरे नबी की उम्मत के दर्द सुने, दुखड़े सुने। कोई ऐसा हुक्मरान अता कर दे जो जगह जगह ये ऐलान करे कि मेरी हुक्मरानी में अगर कोई प्यासा कुत्ता भी मर गया तो उसका भी मुझे हिसाब देना होगा। और मेरे करीम रब कोई ऐसा हुक्मरान अता कर दे, कोई ऐसा गवर्नर अता कर दे। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत सईद बिन आमिर को किसी इलाके का गवर्नर मुंतखब कर दिया। 6 माह बाद हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उस इलाके में गए तो आपने लोगों को बुलाया, साथ में गवर्नर हजरत सईद बिन आमिर को भी बुलाया। सबको बुलाकर हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों से फरमाने लगे कि हजरत सईद बिन आमिर की कोई शिकायत हो तो मुझे बताएं। हजरत सईद बिन आमिर को मैं यहाँ का गवर्नर मुंतखब करके गया था, अगर इसकी कोई शिकायत हो तो मुझे बताएं। अब गवर्नर हजरत सईद बिन आमिर लोगों के सामने खड़े हैं। हजरत उमर फारूक पूछ रहे हैं, इस गवर्नर की कोई शिकायत हो तो मुझे बताई जाए। ये सुनकर लोगों ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, इस गवर्नर की 4 शिकायतें हैं हमारे पास, 1 भी नहीं 2 भी नहीं, कितनी 4 शिकायतें हैं। उनमें से पहली शिकायत ये है कि जब ये नए नए आए थे तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप मस्जिद में बैठ जाते थे और लोगों के मसाइल सुना करते थे। कुछ वक्त गुजरने के बाद हाल ये है कि अब आप नमाज पढ़ के घर चले जाते हैं और 7-8 बजे वापस आकर हमारे मसाइल सुनते हैं। पहली शिकायत तो ये है। जब नए नए आए थे तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद वहीं बैठ जाते थे, लोगों के मसाइल सुनते थे। वक्त गुजरने के बाद अब का हाल ये है कि किबला गवर्नर साहब फजर की नमाज पढ़ने के बाद घर चले जाते हैं, 7-8 बजे वापस आकर हमारे मसाइल सुनते हैं, तब तक हम इंतजार में रहते हैं। कहा, या अमीरुल मोमिनीन, दूसरी शिकायत ये है कि हमारे गवर्नर साहब सिर्फ दिन को ही मुलाकात करते हैं, रात को तो अपना चेहरा ही नहीं दिखाते, रात को तो मिलते ही नहीं है, रात को तो किसी की बात ही नहीं सुनते, सिर्फ दिन को ही मुलाकात करते हैं। लिहाजा हमें कोई ऐसा गवर्नर दें जो रात को भी हमारी बात सुने,
رات کو بھی ہمارے مسئلے حل کرے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر صاحب نے ہفتے میں ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اس دن تو یہ کسی سے بھی نہیں ملتے، اس دن تو یہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے، کسی سے ملاقات ہی نہیں کرتے۔ لہٰذا ہمیں کوئی ایسا گورنر دیں جو 24 گھنٹے ہمارے مسئلے سنے۔ ہمارے گورنر صاحب نے ہفتے میں ایک دن مقرر کر رکھا ہے قبلہ، اس دن تو یہ اپنا چہرہ دکھاتے ہی نہیں، کسی کی بات سنتے ہی نہیں، کسی سے ملاقات کرتے ہی نہیں۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر کبھی کبھی روتے ہیں تو اتنے روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یا امیر المومنین، آپ نے تو ہمیں کوئی دیوانہ بندہ دے دیا ہے، اور کوئی دیوانہ بندہ گورنر بنا دیا ہے، کوئی ہوش والا بنائیں۔ یہ کبھی کبھی روتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں انہیں اٹھانا پڑتا ہے، انہیں پانی پلانا پڑتا ہے، انہیں ہوش میں لے آنا پڑتا ہے۔ یا امیر المومنین، کوئی ایسا بندہ دیں جو ہوش و حواس والا ہو۔ یا امیر المومنین، بس یہی 4 شکایتیں ہیں ہمارے گورنر میں، کوئی ایسا گورنر عطا کریں جن میں یہ شکایتیں نہ ہوں۔ اب لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گورنر صاحب سعید بن عامر، کیا لوگوں نے ٹھیک کہا ہے؟ کیا لوگوں نے آپ کے بارے میں یہ شکایتیں ٹھیک کی ہیں؟ گورنر نے کہا، جی حضور، لوگوں نے ٹھیک کہا ہے، حضور لوگوں نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ میں نے تو پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ میں اس چیز کے قابل نہیں ہوں، آپ نے تو زبردستی ہی مجھے گورنر بنا دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سعید، اب آپ سرکاری نمائندے ہو، سوالوں کے جوابات تو دینے پڑیں گے، اب ان سوالوں کے جواب تو دینے ہی ہوں گے، آپ سرکاری نمائندے ہیں۔ کہا، جی حضور پوچھئے۔ فرمایا، بتاؤ، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی باتیں کیوں نہیں سنتے، لوگوں کے مسئلے کیوں نہیں سنتے؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر چلے جاتے ہو، 7-8 بجے آتے ہو، لوگ آپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، فجر کی نماز کے فوراً بعد لوگوں کے مسئلے کیوں نہیں سنتے؟ کہا، حضور اگر پردے نہ کھولے جاتے تو اچھا تھا، اگر آپ بار بار اصرار فرما رہے ہیں تو میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں۔ کہا، حضور دراصل میری بیوی بیمار ہے، وہ بیچاری ٹانگوں سے معذور ہے، میں غریب سا آدمی ہوں، گھر میں کوئی اور کام کرنے والی ہے نہیں، میں فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد گھر جاتا ہوں، گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، جھاڑو دینے کے بعد ناشتہ اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا ہوں، کھانا پکاتا ہوں، خود بھی کھاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو بھی کھلاتا ہوں، وہ بیچاری ٹانگوں سے معذور ہے، بیمار ہے، حضور اسی لیے دیر ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے سعید بن عامر کا پہلا سوال سنا، گردنیں جھک گئیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھا پھر بتاؤ، دن کو ملتے ہو، رات کو کیوں نہیں ملتے، رات کو کہاں چھپ جاتے ہو؟ کہا، حضور دن کو ان لوگوں کے دکھڑے سنتا ہوں، رات کو گھر میں مصلی بچھا کے اپنے کریم رب کو یہ دکھڑے سناتا ہوں۔ حضور دن کو ان کے دکھڑے سنتا ہوں، ان کے درد سنتا ہوں، ان کی فریادیں سنتا ہوں، جب رات کا وقت آتا ہے تو گھر میں مصلی بچھا لیتا ہوں، یہ سب دکھڑے، یہ سب درد اپنے کریم رب کو سناتا ہوں، اس لیے رات کو ان کے ساتھ ملاقات نہیں کر پاتا۔ یہ سننے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا پھر بتاؤ کہ ہفتے میں آپ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اس دن آپ ملتے ہی نہیں، کیا وجہ ہے؟ تو یہ سن کر حضرت سعید بن عامر رو پڑے، رو کر کہنے لگے، حضور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، میرے پاس ایک ہی لباس ہے، ہفتے میں ایک دن میں کپڑے دھوتا ہوں، ان کو خشک کرنے کے لیے باہر دھوپ میں رکھ دیتا ہوں، جب اپنے کپڑے دھو کے ان کو خشک کرنے کے لیے باہر رکھتا ہوں تو حضور مجھے بیوی کے کپڑے پہننے پڑ جاتے ہیں، میں اپنی زوجہ کا کپڑا پہن کے دن گزارتا ہوں، حضور کسی عورت کے کپڑے پہن کر باہر آتے ہوئے مجھے خود کو بھی شرم آتی ہے، بس یہی وجہ ہے کہ میں غریب سا آدمی ہوں، ایک ہی سوٹ ہے میرا، اور جب اسے دھونے کی باری آتی ہے تو میں یہ اتارتا ہوں، اپنی بیوی کے کپڑے پہن لیتا ہوں، بس یہی وجہ ہے حضور۔ یہ سننے کے بعد لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، کہا بس کریں، چوتھے سوال کا جواب نہ دیں، کہیں ہمارا جگرہ پھٹ بھی نہ جائے۔ آخری سوال کا جواب حضرت سیدنا عمر فاروق نے پوچھا،
فرمایا بتاؤ کبھی کبھی روتے ہو بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ کہنے لگے حضور میری عمر 40 سال کی تھی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا، 40 سال مجھ سے بڑے بڑے گناہ ہوئے، مجھ سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں حضور، جب وہ 40 سال کی خطائیں یاد آتی ہیں، جب وہ 40 سال کے کالے کارنامے مجھے یاد آتے ہیں، جب وہ 40 سال کی غلطیاں یاد آتی ہیں تو خیال آتا ہے کہ کہیں قیامت والے دن اگر رب نے مجھ سے پوچھ گچھ کر بھی لی، اگر اللہ نے مجھ سے کچھ پوچھ لیا، میں تو ایک پل کا بھی حساب نہیں دے سکوں گا۔ حضور جب وہ غفلت میں گزرے 40 سال مجھے یاد آتے ہیں تو منہ سے نوالا نکل پڑتا ہے، جب وہ 40 سال مجھے یاد آتے ہیں حضور میں روتا ہوں تو بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اب لوگ بھی رو رہے تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق بھی رو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر حضرت سعید بن عامر کا ہاتھ پکڑا، بلند کیا، فرمانے لگے یا اللہ میرے نبی کی امت کو اس طرح کے کچھ اور بھی گورنر عطا کر، اللہ اکبر، کچھ اور بھی گورنر دے دے۔ میں دعا کرتا ہوں او میرے کریم رب، حضرت عمر فاروق جیسا حکمران، سعید بن عامر جیسا گورنر ہمیں عطا کر دے، ہمیں بھی عطا کر دے، جو تیرے نبی کی امت کے دکھڑے سنیں، درد سنیں، ان کے دردوں کو اپنے درد سمجھیں، نبی کی امت کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کی طرح اعلان کریں کہ اگر میری حکمرانی میں کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا تو اس کا بھی عمر کو حساب دینا پڑے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے دوسرے پہر، رات کی تنہائیوں میں مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی پیاسا نہ سو جائے، کوئی بھوکا نہ سو جائے۔ اے بندے تیری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، دیوبندی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا قیمتی سکون چھوڑ کر رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی روٹی کھائے بغیر نہ سویا ہوا ہو۔ یہ سب کیوں کرتے تھے؟ اس لیے آپ کو پتا تھا کہ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی، نماز اس مقام تک نہیں پہنچاتی، روزہ اس مقام تک نہیں پہنچاتا، حج زکوٰۃ اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی، نماز اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی، عبادت اس مقام تک نہیں لے کے جاتی جہاں غریب کی خدمت لے کے جاتی ہے۔ غریب کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ حضور کی غریب امت کی مدد کرو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، اللہ اکبر، ان کے دردوں کو اپنے درد سمجھو، ان کے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھو۔ اگر میں آپ لوگوں کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا، اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم سب اپنے نبی کی امت سے پیار کریں گے تو اپنے نبی کو کتنے پیارے لگیں گے۔